انداز سن رہو عمران خان اور ان کی ناراض اہلیہ بشرا بی بی کے لیے خبر اچھی نہیں ہے. دونوں قید میں ہیں لیکن قید میں بھی ان کے اوپر ایک طرح سے پہاڑ ٹوٹ پڑا ہوا ہے. عذاب عمران خان صاحب کے اوپر ایک اور خبر نے برپا کر دیا ہوا ہے. خبر کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں میں آگے چل کے. اور دوسرا عمران ریاض خان صاحب کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے. یعنی گرفتار عمران ریاض، ایک مقدمہ ان کے اوپر ختم تو دوسرے مقدمے میں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. کون سا مقدمہ اب نیا ان کے اوپر بنایا گیا ہے اس پر بات کریں گے. اور معاملہ بجٹ کا ہے تو بجٹ پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں ناراضگی چل رہی ہے. ابھی جب میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں تو مسلم لیگ نون کا وفد جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو منانے پہنچا ہوا ہے. میں نے اپنے صبح کے ولاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ آج پھر مذاکرات ہوں گے. کوئی 17 پوائنٹس ہیں جو پری ایگریڈ جس کو کہا جائے کہ پہلے سے طے شدہ معاملات تھے اور پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ 17 کے 17 پوائنٹ میں سے کوئی ایک پوائنٹ بھی مسلم لیگ نون نے اس پر عمل درآمد نہیں کیا. لہٰذا پیپلز پارٹی ناراض ہو گئی اور انہوں نے بجٹ سیشن میں شرکت سے انکار کر لیا تھا. لیکن کل ٹوکن شمولیت پیپلز پارٹی کی ہوئی. آج معاملات فائنلائز ہوں گے. اگر ہوئے تو، نہ ہوئے تو کیا نکلے گا اگلے ولاگ میں آپ کے سامنے میں گزارش رکھوں گا. ابھی اسحاق ڈار صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب اور اسپیکر ایاز صادق صاحب پہنچے ہوئے پیپلز پارٹی کے پاس. ادھر سے یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں، خورشید شاہ صاحب ہیں اور نوید قمر، یعنی دونوں ایوانوں کے کسٹوڈین، اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ، وہ دونوں مذاکرات میں شامل ہیں. اور کہیں نہ کہیں جب سیاسی لوگ بیٹھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں بات ٹوٹتی ہے آ کر اور کہیں کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ ہو جاتا ہے. تو ایگریمنٹ ہی ہوگا لیکن کس بنیاد پر ہوتا ہے، کن باتوں پر ہوتا ہے وہ میں آپ کو اگلے ولاگ میں بتاؤں گا. ابھی کچھ اور ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں لیکن کیونکہ بجٹ کا معاملہ ہے تو صدقے جاواں بھائی ان امیر لوگوں پر کہ میں دیکھ رہا تھا بھائی بجٹ کے اوپر تنخواہ دار طبقے پر 35% تک ٹیکس لگا دیا. 35%، یعنی ایک بندہ اگر 1 لاکھ روپیہ کماتا ہے تو اس کو 35,000 روپے ٹیکس دینا پڑے گا. لیکن سلیب سے 5% سے شروع ہوتا ہے اور 50,000 والے کو دے دی گئی ہے چھوٹ. جو 50,000 کمائے اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے. 51,000 کمانے والا 5% ٹیکس دے گا. یعنی 51,000 روپے کمانے والا کوئی 5100 روپے یعنی 5,000 پلس وہ جو ہے وہ ٹیکس دے گا سالانہ. تو بہرحال لیکن اس میں جو ظاہر ہے ہماری معیشت اپنا منگتی معیشت ہے، بھیک مانگ کر ہم ملک چلا رہے ہیں، قرضے لے کر ملک چلا رہے ہیں. لیکن جو بات کرتے ہوئے نا یہ جو سوچتے نہیں ہیں ہمارے وزیر مشیر، میں کافی بہتر وزیر سمجھتا ہوں ان کو، محمد اورنگزیب صاحب کو. ان کی اپروچ بہت حد تک اسحاق ڈار سے ڈیفرنٹ ہے. یا وہ جو ٹیکنوکریٹ وزراء ہوتے ہیں خزانے کے، ان ٹیکنوکریٹ وزراء سے یہ والے ٹیکنوکریٹ تھوڑے سے مجھے ڈیفرنٹ نظر آئے. لیکن بہرحال اپروچ وہی ہے، ذہنیت وہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 1 لاکھ روپے کمانے والا ماہانہ 1 لاکھ روپے کمانے والا مڈل کلاس ہے. ہم بھائی کئی لاکھ روپے کماتے ہیں، ہم ابھی تک مڈل کلاس میں نہیں ہیں، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں. 1 لاکھ روپے کمانے والا جو سفید پوش ہے نا وہ بیچارہ رات کو خالی پیٹ سو جاتا ہے. اس کے ساتھ یہ عذاب ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. 1 لاکھ روپے کمانے والا مڈل کلاس کیسے ہو سکتا ہے؟ لاہور جیسے شہر میں، کراچی جیسے شہر میں، فیصل آباد جیسے شہر میں، اسلام آباد، راولپنڈی جیسے شہر میں اگر وہ رہتا ہے اور وہ تنخواہ پر 1 لاکھ تنخواہ ہے نا اس کی، اگر وہ سرکاری ملازم ہے تو اس کی تنخواہ بڑھ گئی، اگر وہ پرائیویٹ سیکٹر سے ہے تو اس کے اوپر دوہرا عذاب. آج وہ جو پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس تھی اس میں احتجاج کیا نا صحافیوں نے کہ بھائی آپ جو پرائیویٹ سیکٹر کو آپ مار دیا، ہم جو پرائیویٹ سیکٹر والے لوگ ہیں ان کو، بھائی ہماری تنخواہ تو نہیں بڑھ رہی نا، آپ نے ہمارے اوپر ٹیکس لگا دیا، تنخواہ تو ہماری بڑھے گی نہیں. تو بہرحال میں سادہ سا ایک آپ کو بتا رہا ہوں جی. اگر وہ 2 یا 3 کمروں کا گھر ہے، 2 بچے، میاں بیوی، 4 افراد کا گھر ہے تو 30,000 سے کم پہ تو گھر نہیں ملتا. اچھا 20,000 کم از کم بجلی کا بل، اگر آپ اے سی چلاتے تو 40-50,000، لیکن میں 20,000 پر رہتا ہوں. اچھا جی 5,000 کے آس پاس سوئی گیس کا بل آ جاتا ہوتا ہے، چلے وہ کم بیش ہوتا رہتا ہے. جو گروسری کچن ہے وہ 40,000 سے کہیں نہیں کم گئی. مطلب آپ سبزی خریدیں، مطلب دال روٹی کے لیے، صرف دال روٹی، عیاشی نہیں، باہر جا کر کھانا نہیں، 40,000 کے قریب وہ چلا جاتا ہے. بچوں کی فیس اگر بالکل ماڑے سے اسکولوں میں بچے پڑھا رہا ہے بندہ، مڈل کلاس والا جو ہے نا ماڑے اسکول میں نہیں پڑھاتا ہوتا، اچھے اسکول میں، لیکن اگر ماڑے اسکول میں 2 بچے بندہ پڑھائے
تو کم از کم 10,000 تو سادہ سی فیس ہے، پھر آنا جانا 25-30 ہزار تو بچوں کی تعلیم پر لگ جاتا ہے۔ اچھا بندہ خود اگر کہیں نوکری کرتا ہے اور اگر چھوٹی موٹی گاڑی رکھی ہوئی ہے، گاڑی نہیں رکھی ہوئی، موٹر سائیکل رکھی ہوئی ہے، تو 20-25 ہزار کا تو کہیں نہیں گیا نا مہینے کا آنا جانا، اگر گاڑی ہے تو بندہ ہر مہینے ڈیفیسٹ میں ہوتا ہے۔ اور یہ صاحب بڑا منہ پھاڑ کے کہہ رہے ہیں محمد اورنگزیب صاحب کہ جی 1 لاکھ والے کو مڈل کلاس نہیں گنتے۔ وہ بھائی کہاں سے بنا مڈل کلاس؟ میں تو کہہ رہا ہوں آئیڈیل ایک 4 لوگوں کی فیملی ہے، لیکن ہم کیونکہ جس سسٹم ہے ہمارے والدین بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے اپنا 2 بچوں والی فیملیز بہت کم ہوتی ہیں، تو عذاب ہے یہ جو بجٹ ہے اس نے تو نیا عذاب ڈال دیا ہے۔ لیکن ان کے لیے جناب 1 لاکھ والا جو ہے نا بندہ ہنسے نہ تو اور کیا کرے، ماتم ہی کرنے کو دل کرتا ہے ان کے عقل پر۔ بہرحال اچھا جی، اب جو عمران خان کے لیے بری خبر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ناچ کے گھنگرو توڑ دیے یار نو منان واسطے۔ یار کون سا؟ مولانا فضل الرحمان، جو یار نہیں تھا، ظاہر ہے نیا بنانے کی کوشش کر رہے تھے عمران خان صاحب۔ مولانا صاحب کی تعریفیں، مولانا صاحب ایک عظیم انسان ہیں، مولانا صاحب یہ ہیں، پہلے کہتے تو میں تو اس کو مولانا نہیں کہتا، مولانا کہنا ہے جو ہے وہ غلط ہے، اس کو یہ مولانا تو نہیں ہو سکتا، تو وہ مولانا صاحب کی تصدیق کرتے تھے، مولانا صاحب کو ڈیزل کہتے تھے۔ بڑی کوشش کی عمران خان صاحب نے، جو لاسٹ کوشش تھی وہ یہ تھی کہ اسد کیسر نے کہا کہ عمران خان کا پیغام مولانا صاحب کو پہنچ گیا ہے، مولانا کا پیغام عمران خان کو پہنچ گیا ہے، اور اس کی روشنی میں ہم نے ایک کمیٹی بنا دی ہے، اور وہ کمیٹی جو ہے مشترکہ اپنا تحریک کے لیے اپنا موڈلٹیز جو ہوتی ہیں وہ طے کرے گی کہ کس طرح ہم نے تحریک چلانی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے 2-3 دن پہلے کہا کہ جی جھوٹ ہے، بلکہ پرسوں ہی کہا تھا، ہاں جھوٹ ہے، میرا کوئی پیغام میں نے کوئی نہیں بھیجا، نہ مجھے کوئی عمران خان کا پیغام آیا، یہ جھوٹ ہے۔ تو جو سیانے سیاستدان ہوتے ہیں وہ تو اسی انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ آج جناب وزیر اعظم صاحب جو ہیں ادھر بجٹ کے رولے پڑے ہیں، ادھر پیپلز پارٹی ناراض ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن وزیر اعظم صاحب ظاہر ہیں تو لوہار ہی نا، ان کو پتہ تھا لوہا گرم ہے، تھوڑا مار لو۔ مولانا فضل الرحمان عمران خان کی طرف نہیں جا رہے، تو مولانا فضل الرحمان کہیں نہ کہیں ہماری طرف واپس تو آ سکتے ہیں، کوئی طریقہ ہو سکتا ہے۔ تو وہ جناب صبح پہنچ گئے مولانا صاحب کی طرف، جا کر سلام کیا، مولانا صاحب آپ کی خدمات کمال، آپ نے جمہوریت کے لیے جو خدمات دی ہیں وہ تو کسی اور نے دی نہیں نا، آپ کی دین کے لیے خدمات مولانا صاحب، مطلب کیا میں بیان کروں۔ اس طرح کی باتیں وزیر اعظم صاحب نے کی، اور مولانا صاحب نے بھی بڑا ان کا آمد کا شکریہ ادا کیا، اپنے تحفظات رکھے، کیونکہ مولانا صاحب جو ہیں پی ڈی ایم کے سربراہ تھے۔ ابھی بھی کئی احمق لوگ وہ کہتے ہیں پی ڈی ایم کی حکومت، وہ بھائی پی ڈی ایم کب کا ٹوٹ گیا تڑک کر کے۔ ان انتخابات کے دوران بھی پی ڈی ایم نے الگ الگ الیکشن لڑا تھا پارٹیوں نے، اور انتخابات کے بعد تو پی ڈی ایم میں تو پیپلز پارٹی نہیں تھی نا، تو مسلم لیگ نون نے پی ڈی ایم کو، یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب کو چھوڑ کر، یا مولانا صاحب نے مسلم لیگ نون کو چھوڑ دیا، تو مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ مسلم لیگ قائد اعظم پی ڈی ایم میں تو نہیں تھی نا، وہ اس پرانی حکومت کی اتحادی ضرور تھی، ایم کیو ایم پی ڈی ایم میں تو نہیں تھی، پرانی حکومت کی اتحادی ضرور تھی 16 ماہ والی۔ لیکن بہرحال تو مولانا صاحب جو ہیں کیونکہ پی ڈی ایم کے سربراہ بھی تھے، لیکن انتخابات میں بڑا حصہ مسلم لیگ نون کو ملا، اور کسی نہ کسی شکل میں اس سے بڑا حصہ پیپلز پارٹی نے لے لیا۔ اگر پیپلز پارٹی مرکزی حکومت میں شامل نہیں ہوئی تو ایوان صدر لے لیا، چیئرمین سینٹ لے لیا، ڈپٹی اسپیکر لے لیا، 2 گورنر لے لیے، بلوچستان کی حکومت لے لی، سندھ کی حکومت تو ان کے پاس ہی تھی پہلے بھی، تو پیپلز پارٹی زیادہ رج گئی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کچھ بھی نہیں ملا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے گلا کیا تھا کہ انہوں نے سب نے آپس میں مل بیٹھ کے طے کر لیا سارا کچھ، اب میں کس چیز کے مذاکرات کروں۔ تو مولانا صاحب ناراض بھی تھے، تحریک بھی چلا رہے تھے، اس اسمبلی کو جعلی بھی قرار دے رہے ہیں، نئے انتخابات کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں، حکومت کو فوج کی بی ٹیم بھی کہہ رہے ہیں، مطلب جو کچھ سیاسی اخلاقیات کے دائرے میں جو برا بھلا کہا جا سکتا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب اس حکومت کو کہتے آ رہے ہیں اور ابھی بھی کہہ رہے ہیں۔ لیکن کیونکہ مولانا بھی سیاستدان ہے اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی والے بھی سیاستدان ہیں، ہر درمی نہیں ہیں، سیاستدان دیوار کبھی نہیں کھڑی کرتا، سیاستدان تو دروازے کھلے رکھتا ہے، تو وہی کامیاب ہوتا ہے جو دروازے کھلے رکھے۔ تو شہباز شریف صاحب کو جعلی مینڈیٹ، شہباز شریف صاحب کو جی ایچ کیو کا وزیر اعظم، شہباز شریف صاحب کو کیا کیا نہیں کہا مولانا فضل الرحمان صاحب نے۔ شہباز شریف صاحب نے کہا مولانا صاحب میں ملنے آ رہا ہوں، مولانا صاحب نے کہا موسٹ ویلکم، آئے، ملاقات ہو گئی، بیٹھ گئے۔ جب 2 لوگ بیٹھتے ہیں نا تو پھر بات آگے بڑھتی ہے، تو نشہ بڑھتا ہے، شراب ہے جو شرابوں میں ملے، تو پھر اس طرح ہی ہوتا ہے نا، پھر دکھڑے سکھڑے سانجھے کیے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں مولانا صاحب کو کہا ہوگا نواز شریف صاحب نے، مولانا صاحب، شہباز شریف صاحب نے، مولانا صاحب آپ بتائیں کیا کر سکتے تھے ہم اس میں،
ہمارے پاس تو آپشن یہی تھا نا. اب آپ بتائیں آپ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. مولانا صاحب کہیں گے ایسا ویسا یہ وہ سارا کچھ, تو جو ماننی ہوگی بات مان لیں گے, نہیں بھی ماننی ہوگی تو کم از کم عمران خان سے, جو مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے قریب, عمران خان صاحب کوشش کر رہے تھے کہ قریب ہو, وہ قربتیں نہیں ہونے لگی. ایک مولانا صاحب نے اسٹیٹمنٹ دے دی, انہوں نے شہباز شریف صاحب نے بھانپ لیا کہ ان کا معاملہ گڑبڑ ہے, وہاں جا پہنچے. اب محمود خان اچکزئی صاحب جن کے اوپر عمران خان صاحب کا انحصار ہے, محمود خان اچکزئی صاحب ڈے ون سے کہہ رہے ہیں ہم نے سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنا ہے, ہم نے اسٹیبلشمنٹ کا کردار سیاست سے ختم کرنا ہے. عمران خان کا ایجنڈا کیا ہے, میں نے آرمی چیف کے ساتھ بیٹھنا ہے. جب وہاں سے انکار ہوا تو اب کہتے ہیں محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ انگیج کریں گے سیاسی پارٹیوں کو. تو اچکزئی صاحب انگیج کریں گے تو کس کے ایجنڈے پر کریں گے؟ اپنے ایجنڈے پر, عمران خان کے اس ایجنڈے پر نہیں کہ آرمی چیف مجھے دوبارہ گود لے لے, نہیں, وہ نہیں کریں گے اچکزئی صاحب. تو خان صاحب جو ہیں وہ, میں اکثر آپ کو ایک سندھی کہاوت سناتا ہوں, پنجابی کی کہاوت ہے, وہ نامناسب سی ہے تو وہ تو میں نہیں کہوں گا. سندھی کی کہاوت ہے کہ جو سیانا کوا ہے نا وہ دونوں پیروں کے ساتھ پھنستا ہے کھڑکی میں, دونوں ٹپک ٹپک کرتا ہے نا, دونوں پیروں کے ساتھ پھنستا ہے. تو عمران خان کے ساتھ یہی ہوا, نہ خدا ہی ملا نہ مثال سنا, نہ آرمی چیف نے گود لیا, نہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اتحاد ہوا, اور نہ محمود خان اچکزئی عمران خان کے ایجنڈے پر چلیں گے. اگر آپ سوچیں نا کسی دن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پہنچ جائیں محمود خان اچکزئی صاحب کے پاس, کیونکہ وہ ان کے نیچرل الائی ہیں, ہمیشہ رہے ہیں, پہنچ جائیں کہیں اچکزئی صاحب چلتے ہیں نا مل کے, ہوتا ہے ناراضگیاں ہوتی ہیں. تو اچکزئی صاحب نواز شریف صاحب کے لیے دروازہ بند نہیں کریں گے جس طرح عمران خان صاحب دروازہ بند کرتے. تو عمران خان کے لیے یہ خبر سیاسی موت سے بڑی خبر ہے, سیاسی موت سے, کہ مولانا کے پاس اس وقت ان حالات میں شہباز شریف صاحب جا کر پہنچ گئے. ادھر پیپلز پارٹی ناراض ہے تو مسلم لیگ نون کا وفد ان کے پاس بیٹھا ہوا ہے. اچھا جی, بشرا بی بی, اب بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں عدت میں نکاح, کوشش یہ تھی کہ عید سے پہلے وہ گھر چلی جائیں. تو عدت میں نکاح کا کیس جو ہے وہ سابق جج صاحب جو تھے, سابق جج سے مراد کے پہلے جن کے پاس مقدمہ تھا شاہ رخ ارجمند, انہوں نے فیصلہ سنانا تھا. آخری ٹائم پر انہوں نے کہا کہ نہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہا کوئی اور جج لگا دیں اس میں. تو اس پہ آج سماعت تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. پی ٹی آئی کے اپنا عمران خان کے اور بشرا بی بی کے وکلاء نے وہاں پر دلائل دیے. انہوں نے کہا کہ تو غلط ٹرانسفر ہوا ہے, جج صاحب کو ہدایت دے کہ فیصلہ سنا دیں. انہوں نے سارا مقدمہ سن لیا تھا, لیکن بہرحال گل تھے مکی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ جناب جس جج کے پاس یہ معاملہ چلا گیا ہوا نا, وہ 10 روز کے اندر اندر سزا معطلی یعنی ضمانت کا فیصلہ کریں, ہونی ہے نہیں ہونی اس کو نپٹا دیں, اور پھر 1 ماہ کے اندر اندر جو بنیادی اپیل ہے اس کا فیصلہ کر لیں عدت میں نکاح کے معاملے کا, کہ یہ فیصلہ ٹھیک تھا یا فیصلہ غلط تھا. تو عید پر تو بشرا بی بی گھر نہیں جا سکیں گی, یہ عید بھی ان کی جیل میں گزرے گی. پچھلی عید میرا خیال ہے ان کی گزری تھی بنی گالہ میں, اور بنی گالہ سے پھر ان کی عمران خان سے ملاقات کروانے کے لیے لے کر جایا گیا تھا. یہ عید ان کی جیل کے اندر گزرے گی جہاں وہ بیمار بھی ہیں, ان کو انفیکشنس بھی ہوئے ہیں. عمران خان ایک اپنا بہت اچھے ماحول میں رہ رہے ہیں, جیل میں ساری سہولتیں ہیں. بشرا بی بی کو وہ والی سہولتیں نہیں ہیں جو عمران خان صاحب کو سہولتیں حاصل تھیں. آخری چیز کہ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں, اس طرح ڈیل کی جا رہی ہیں کہ پھر عمران ریاض خان صاحب کو نا سعودی عرب حج کی ادائیگی کے لیے جانے سے روک لیا گیا. ان کو گرفتار کیا گیا. مقدمہ تھا کہ جی ایک بندہ ہے کوئی ڈاکٹر راشد, انہوں نے ان کے اوپر ایک الزام لگایا ہے کہ جی انہوں نے کوئی میرے ساتھ فراڈ کیا تھا. 420 کا مقدمہ ہوا, عدالت میں معاملہ گیا. عدالت میں ڈاکٹر راشد جو تھے انہوں نے کہا میں نے تو ڈاکٹر ارشد میں نے تو کوئی ایسا مقدمہ نہیں کیا. بہرحال عدالت میں آج لوکل عدالت میں معاملہ تھا, وہاں انہوں نے پیش ہونا تھا ڈاکٹر ارشد نے, تو ڈاکٹر ارشد ادھر ادھر ہو گئے. تو جج صاحب نے کہا کہ ان کو کل تک پیش کریں ہر صورت میں. اور اس کے بعد عمران ریاض خان صاحب کو پھر وہ ہوتا ہے اپنا کار سرکار میں مداخلت. تو کار سرکار میں مداخلت ایئرپورٹ پر انہوں نے کی تھی. وہی کہ جی وہ پوچھ رہے تھے جی مجھے کیوں گرفتار کر رہے ہو, تو یہ کار سرکار میں مداخلت ہو گئی. تو اس پر انہوں نے کہا تھا کہ جی مجھے تو ہائی کورٹ نے آرڈر کیے کہ میں جا سکتا ہوں حج کی ادائیگی کے لیے. تو جب عدالت کا آرڈر ہے, میں مطلب ان کے وکیل نے کہا, تو وہ ایک الگ سے مقدمہ بنا کے نا ان کی گرفتاری اس میں ڈال دی گئی ہے. بھائی جانے دیں, ملک کو بہت بڑا جیل نہ بنائیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کوئی بری چیز کر سکتے ہیں تو وہ مطلب وہ باہر جا کر پھر جو مرضی کر لیں, پھر آپ ایکشن لیں, اس کے خلاف کارروائی کریں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ کسی کی بغیر کسی سزا کے کسی کو ملک سے باہر جانے دیں. یہاں تو سزا یافتہ بھی چلے گئے ہوئے ہیں, یہاں پر تو بہت کچھ ہو چکا ہوا ہے.
تو میں عمران ریاض کے ساتھ میری ان کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ جس طرح کی پولیٹکس کرتے ہیں میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کو سپورٹ نہیں کرتا. لیکن اگر ایک بندے کو سزا نہیں ہوئی تو بھائی ECL کیا ہوتا ہے؟ یا یہ اس طرح ایک کیس پھر دوسرا کیس پھر تیسرا کیس. عمران ریاض کو فرق نہیں پڑ رہا, سسٹم کا تماشا بن رہا ہے. سسٹم کا تماشا مت بنائیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.